صاف اگرچہ کرپشن کے خلاف جہاد کے نام پر اقتدار میں آئی تھی اور چیئرمین پی ٹی اے کا یہی نعرہ تھا، لیکن پنجاب میں ہم نے جو کرپشن کا دور دیکھا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنے اشروں پر مبنی صحافتی دور میں اس سے بدترین کرپٹ حکومت نہیں دیکھی جو کہ عثمان بزدار صاحب کے دور کی رہی۔ ایوان وزیر اعلیٰ میں باقاعدہ بولیاں لگا کرتی تھیں، وہاں پر اسسٹنٹ کمشنر کے لیے بولی لگتی تھی، وہاں پر ڈپٹی کمشنر کے لیے بولی لگتی تھی، وہاں پر کمشنر لگنے کا ریٹ جو تھا وہ 5 کروڑ روپے مقرر تھا، اسسٹنٹ کمشنر کے لیے 2 سے 3 کروڑ روپے لیے جاتے تھے، اور نہ صرف اس طرح اپوائنٹمنٹس ہوتی تھی بلکہ ٹارگٹ بیس بھی ہوتی تھی کہ کسی بھی ڈسٹرکٹ کے اندر فلاں جگہ پہ سرکاری زمین موجود ہے اور وہ آپ نے فلاں بندے کے حوالے کرنی ہے، اس کا قبضہ کروانا ہے، تو کون یہ کروا سکتا ہے۔ تو یہ دوسرا طریقہ تھا اپوائنٹمنٹ کا، اور تیسرا طریقہ سفارش کا تھا۔ تو ایسے میں بدترین جو تھا ایک دور رہا۔ ہم اس سے پہلے یہ سمجھتے تھے کہ سردار عارف نقئی کا ایک دور ایسا ہوا کرتا تھا جو کہ بد انتظامی کے حوالے سے، اور وہ خود ایک دفعہ تھانے میں مجرموں کو چھڑانے کے لیے پہنچ گئے تھے، لیکن یہ دور اس سے بھی بدتر تھا۔ منظور وٹو صاحب کے دور کی کہانیاں کچھ بیان کی جاتی تھیں، لیکن عثمان بزدار صاحب اور ان کے ساتھیوں نے اس کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ تو پنجاب میں ہم صرف یہی بات کیوں کریں، اور فرح گوگی جو تھی وہ اس میں مین کردار تھیں، وہ ڈیل ٹیکے جو تھے وہ اس میں معاملات کو طے کرتے تھے، اور فرح گوگی جو تھیں اس میں پیمنٹ وصول کرتی تھیں، اور وہ آگے بشرا بی بی کو جو اطلاعات ہیں جو ہمیں صحافتی اور خاص طور پہ بیوروکریٹک حلقے بتاتے ہیں کہ وہ پھر آگے پہنچایا کرتی تھی بشرا بی بی تک، اور بشرا بی بی جو ہیں وہ چیزوں کو خود مینیج کیا کرتی تھی۔ یہ پورے کا پورا ایک کارٹل تھا جو بشرا بی بی اس کو مینیج کرتی تھی۔ انہوں نے ہی عثمان بزدار کو چیف منسٹر بنوایا، انہوں نے ہی فرح گوگی کو یہ مقام دیا کہ ایوان وزیر اعلیٰ میں باقاعدہ ان کے لیے جگہ مختص تھی، دفتر مختص تھا۔ تو اس میں جب سے میں آپ کو پہلے کہہ رہا ہوں کہ اسسٹنٹ کمشنر، ڈپٹی کمشنر اور کمشنر کے لیے، بلکہ یہاں پر تو فوڈ انسپیکٹر، ہیلتھ انسپیکٹر، آپ جیلر اور اس طرح کی تمام اسامیوں کے لیے بھی بولیاں لگا کرتی تھی۔ تو پنجاب کی تاریخ کا یہ ایک بدترین دور تھا، سیاہ دور تھا، جس میں بہت ہی بری طریقے سے صوبے کو چلایا گیا اور بیڑا غرق ہو گیا، صحت کے حوالے سے، صفائی کے حوالے سے، ہر حوالے سے جو تھا ایک بدترین دور تھا۔ تو لہٰذا یہ کوئی حیرت انگیز بات نہیں ہے، اس کو صوبے کو دونوں ہاتھوں سے برے طریقے سے لوٹا گیا ہے، اور کرپشن کے خاتمے کے نام پر لوٹا گیا، اور یہ سارا کچھ جو تھا باقاعدہ طور پہ خاتون اول جو اس وقت تھی اس کو مینیج کرتی تھی۔ یہ بالکل درست ہے، اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں ہے کہ یہ سارا کچھ ہوا ہے۔ جی ٹھیک ہے، ایڈیٹر نئی بات نجم علی خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے جو کہ اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ دوسری جانب نمائندہ لاہورنگ وقاص گوری بھی ہمارے ساتھ موجود تھے جو کہ ہمیں تفصیلاً اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ایک بار پھر آپ کو اپڈیٹ کریں، پیچھے کے 3 سالہ دور حکومت میں عجب کرپشن کی غضب کہانی سامنے آ چکی ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی فرنٹ پرسن فرح گوگی کی کرپشن کی ہوشربا داستان منظر عام پر آ گئی ہے۔ فرح گوگی کے اثاثوں میں 4 ارب 52 کروڑ روپے کا حیرت انگیز اضافہ سامنے آیا ہے۔ فرح گوگی کے ظاہری اثاثے 420، غیر ظاہری اثاثے 15,300% بڑھ چکے ہیں۔